بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے قانون میراث کے بارے میں دو بنیادی حقیقتیں ہیں جو بہت ضروری ہیں کہ اگر ہم اس قانون کا فہم رکھنا چاہتے ہوں تو ان کو جان لیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے اس قانون کو یعنی قانون میراث کو جس چیز پر بنیاد رکھی ہے اس پر، وہ ہے قرب منفعت۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیئرز ہیں یعنی جو ورثاء کو جو شیئرز دیے جائیں گے وہ اصل میں اس بنیاد پہ ہوں گے کہ جو وارث ہے اس کی کیا منفعت تھی اس مرنے والے کے حوالے سے، اور اسی بنیاد پہ قرآن مجید نے پھر مختلف شیئرز جو ہیں ان کی تفصیل بتائی ہے۔ اور دوسری اہم بات اس سلسلے میں جاننے کی یہ ہے کہ عام طور سے قرآن مجید نے جن شیئرز کے بارے میں، جن حصوں کے بارے میں تفصیل بتائی ہے، یہ وہ ہیں جو عامۃ الورود ہیں، یعنی عام طور سے یہ پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے ماں باپ ہیں، اولاد ہے، اسی طریقے سے میاں اور بیوی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے رشتے وہ بھی انسان کے ظاہر وجود میں آتے ہیں، اس پر شریعت خاموش ہے، یعنی قرآن مجید نے کوئی قانون سازی نہیں کی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں قرآن مجید خاموش ہے وہاں پہ ہم مثال کے طور پہ جس کو ہم محل اجتہاد نہیں قرار دے سکتے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ اس سلسلے میں ایک سب سے اہم مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے اور جو کئی بار پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ کیا یتیم پوتے کی میراث کے حوالے سے چونکہ قرآن خاموش ہے تو کیا کیا جائے۔ علماء کے ایک بڑے گروہ کا تو خیال یہ ہے کہ چونکہ دین اس کے بارے میں خاموش ہے، شریعت اس کے بارے میں خاموش ہے، قرآن مجید نے کوئی حصہ اس کے بارے میں متعین نہیں کیا، چنانچہ یتیم پوتے کو پھر وہ محجوب الارث قرار دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر وراثت نہیں ملتی۔ تاہم یہ بات خود محل نظر ہے، یہ بات کہ اگر شریعت کسی ایک شعر کے بارے میں خاموش ہے اور اس نے کوئی تفصیل نہیں کی تو پھر یہ خود اس کا تقاضا کرتی ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ شریعت نے یہ معاملہ خود انسانی فہم اور عقل پہ چھوڑ دیا ہو۔ تو بات کچھ ایسے ہی نظر آتی ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں پھر علماء نے اجتہاد کیا، بعض علماء نے، اور یہ قرار دیا کہ ایک یتیم پوتے کو اس کے اپنے باپ کا شیئر مل جانا چاہیے، اس کے اپنے باپ کا حصہ مل جانا چاہیے، گویا کہ اس کے باپ کا حصہ ہی اس کو پہنچ رہا ہے، اور یہ ایک بڑی مناسب بات ہے۔ بعض لوگ اس کے بارے میں ایک اور بھی حل یا تجویز پیش کرتے ہیں، ایک سلوشن پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دادا کو اپنے پوتے کے حق میں وصیت کر دینی چاہیے مرنے سے پہلے، تاکہ مرنے کے بعد اس کو یعنی وہ کچھ نہ کچھ اس کو مل جائے اور وہ محروم نہ قرار پائے۔ یہ دونوں طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں اور یہ دونوں طریقے اختیار کیے جانے چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ بعض دفعہ اگر شریعت بعض حصوں کے بارے میں خاموش ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت عام طور سے ان معاملات میں دی جاتی ہے جو عامۃ الورود ہوتے ہیں، جو عام طور سے پیش آتے ہیں، جو عام طور سے جن کا سابقہ پیش آتا ہے۔ وہ چیزیں جو کبھی کبھی ہوتی ہیں عام طور سے شریعت میں مداخلت نہیں کرتی اور وہ اس کو ایک انسانی فہم پہ، انسانی عقل پہ چھوڑ دیتی ہے۔ یہی کچھ معاملہ ایسا لگتا ہے کہ یتیم پوتے کی میراث کا بھی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بہت قرین قیاس اجتہاد ہے، بہت موزوں اجتہاد ہے کہ باپ کا حصہ ہی اس پوتے کو ملے، اور اگر کسی کو اس بات پہ تامل ہے تو بہرحال یہ سلوشن یا یہ ذریعہ تو پھر بھی ہے کہ دادا جو ہے وہ اپنے پوتے کے حق میں مرنے سے پہلے وصیت کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔